بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے برکت اور کثرت میں فرق۔ روزمرہ زندگی میں ہم مختلف جملے استعمال کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ سلام لیتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بولتے ہیں۔ کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس پر شادی مبارک کا تحفہ اس کو پیش کرتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں، بارک اللہ تعالیٰ فی اموری کا کہتے ہیں۔ اسی طرح کے الفاظ قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں، جیسے پارہ نمبر 15 کے اندر الذی بارکنا حولہ، کہ وہ ذات جس نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہذا ذکر مبارک انزلنا، قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا گیا۔ تو یہ برکتیں ساری کی ساری ہوتی کہاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان برکتوں کا منبع ہے، اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری برکتیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس ہیں۔ قرآن کریم برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ برکت ہے، درود پاک پڑھنا یہ برکت ہے، والدین کی خدمت کرنا، ان کی زیارت کرنا یہ باعث برکت ہے، نیک بندوں کی زیارت کرنا، اولاد کا نیک ہونا، بیوی کا اچھا ہونا، یہ ساری کی ساری، گھر کا برکت والا ہونا، ان ساری چیزوں کے اندر برکت ہے۔ برکت کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے دوام، ہمیشگی، کسی شے کا آپ کے پاس ہمیشہ رہنا۔ حلال چیز ہے، اچھی چیز ہے، وہ آپ کے پاس ہمیشہ ہے تو آپ کو برکت حاصل ہو رہی ہے۔ پھر تھوڑی سیلری کے اندر بندہ سروائیو کرے، اپنی زندگی کی کشتی کو لے کر آگے رواں دواں رہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اشیاء بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن وہ جلد ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ان میں برکت نہیں ہوتی۔ لیکن تھوڑی چیز ہو، تھوڑے معاملات ہوں لیکن بندے کی زندگی اس کے ساتھ چلتی رہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایک بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بکری وہ 1 2 یا بہت زیادہ اگر بچے جنم دے تو وہ 3 دیتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر دیکھیں ایک کتیا ہے تو وہ بہت زیادہ بچوں کو جنم دیتی ہے، یعنی 8 سے لے کر 10 11 12 تک بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بکری کے بچوں کے اندر برکت ہے اور کتیا کے بچوں کے اندر برکت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے عید قربان ابھی گزری ہے تو اس میں لاکھوں کروڑوں کے اعتبار سے ان کے بکری کے بچوں کو ذبح کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں ختم نہیں ہوئے۔ لیکن کتی کے جو بچے ہیں ان کو کوئی نہ تو ذبح کرتا ہے، نہ ان کو کسی ایسے راہ میں قربان کرنے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو اجڑ کے اعتبار سے، ریوڑ کے اعتبار سے نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اولاد میں برکت نہیں ہے۔ تو یہ مفسرین اور محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی اولادوں کے اندر برکت ہے، اور کیوں نہیں ہے؟ بکری کی اولاد میں اس وجہ سے برکت ہے کہ وہ شام ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے سو جاتی ہے اور صبح طلوع صادق کے وقت اٹھ جاتی ہے۔ اس وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کی اولاد میں برکت عطا فرما دی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتے ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات ہی جاگتے رہتے ہیں، اور جب نور پیر کا ویلا ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو یہ روڑیوں پہ جا کے، گندی جگہوں پہ جا کے سو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اگر یہ جو مخلوق ہے یعنی جانور ہیں، یہ اگر ٹائمنگ کے حوالے سے جلدی نہ سوئیں اور صبح لیٹ اٹھیں تو رب تعالیٰ ان کی اولادوں سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر حضرت انسان ان چیزوں کے اوپر عمل کرے تو پھر برکت کیسی ہوگی؟ 10 بچے ہوں گے لیکن پھر بھی اولاد والدین کا کہنا نہیں مانے گی، یہ بے برکتی ہے۔ اتنے زیادہ لوگ کمانے والے ہیں لیکن گھر کے اندر بری نہیں پڑ رہی، یہ بے برکتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ برکت کو ختم کرنے والی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمائی وہ ہے فحاشی کا پھیلنا۔ تو آپ دیکھیں ہر جگہ پہ، ہر موبائل، ہر جگہ پہ اسی طرح فحاشی پھیل رہی ہے۔ کم تولنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، وعدوں کی پاسداری نہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے ہٹ کر فیصلوں کا کرنا، ان ساری چیزوں سے بے برکتی آتی ہے۔ تو کثرت نہیں مانگیں، آج کے بعد جب بھی مانگنی ہے اولاد کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، ایون کہ ساری چیزوں کے حوالے سے جب بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرنا ہے، برکت کو طلب کرنا ہے، کثرت کو طلب نہیں کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے سارے معاملات میں ہمیں برکات سے فیض عطا فرمائے اور برکات سے ہمیں مالا مال فرما دے۔